اللہ نے ہر انسان کے ہاتھوں میں الگ الگ ہنر دیا ہے، لیکن جانتے ہیں سب سے بڑی غلطی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہنر کو پیسہ کمانے کی مشین سمجھ لیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے ایک مایوس کلاکار کو رزق کی جو حقیقت بتائی تھی، وہ آج آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ چلیے یہ پیاری سی ڈیزائن دیکھتے دیکھتے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے ہاتھوں میں الگ الگ لکیریں اور الگ الگ ہنر کیوں دیے ہیں؟ کسی کے ہاتھ میں لکھنے کی طاقت ہے، کسی کے ہاتھ میں ذائقہ ہے، تو کسی کے ہاتھوں میں خوبصورت کلا ہے۔ جیسے کہ آپ میرے ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، میرے ہاتھوں میں خوبصورت کلا ہے اور وہ کلا ہے مہندی۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، وہ آپ کی سوچ اور آپ کے کام کرنے کے طریقے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، انشاءاللہ۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے ایک نیک بندے کا، جو اپنے ہاتھ کے ہنر میں بہت ماہر تھے۔ وہ دن رات محنت کرتے تھے، بے حد خوبصورت چیزیں بناتے، لیکن ان کی مالی حالت ویسی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ انہیں اکثر لگتا تھا کہ اتنی محنت اور اتنے بہترین ہنر کے بعد بھی انہیں وہ مقام اور وہ رزق کیوں نہیں مل رہا جس کے وہ حقدار ہیں۔ ایک دن وہ مایوس ہو کر اللہ کے ایک ولی بزرگ کے پاس گئے۔ انہوں نے اپنی پریشانی رکھی اور کہا، حضرت، میں اپنے کام میں پوری ایمانداری برتتا ہوں، دن رات ایک کر کے اپنے ہنر کو نکھارتا ہوں، پھر بھی میرے رزق میں ویسی برکت کیوں نہیں دکھتی؟ کیا میرے ہنر کی کوئی قدر نہیں ہے؟ ان بزرگ نے مسکرا کر اس شخص کو دیکھا اور زمین سے ایک سوکھا ہوا پتا اٹھایا۔ انہوں نے کہا، اس پتے کو دیکھو، جب یہ پیڑ پر تھا تب بھی اس کا رزق اللہ کے ذمہ تھا، اور آج جب یہ ٹوٹ کر زمین پر گر گیا ہے تب بھی اللہ اسے سڑنے سے پہلے مٹی کی خوراک بنا دے گا۔ تم نے ہنر کو رزق کا ذریعہ مان لیا ہے، یہی تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ بزرگ نے آگے بہت خوبصورت بات کہی جو ہم سب کو اپنے پلے سے باندھ لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا، یاد رکھو، ہنر اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور رزق اللہ کا دیا ہوا وعدہ ہے۔ اللہ نے تم سے محنت کرنے کا حکم دیا ہے، رزق کا فیصلہ اس نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ جب تم اپنے ہنر کو صرف پیسہ کمانے کی مشین سمجھ لیتے ہو تو تمہاری کلا سے وہ روح، وہ سکون غائب ہو جاتا ہے۔ اپنی کلا کو، اپنے ہنر کو اللہ کی عبادت سمجھ کر کرو۔ یہ سوچ کر کام کرو کہ اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکو، کسی کی زندگی میں رنگ بھر سکو۔ جیسے ہم لوگ مہندی سے رنگ بھرتے ہیں، وہ بھی ان کے سب سے اچھے مومنٹ میں، شادی جو زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، اتنے بڑے دن میں ہم لوگ ان کے ہاتھوں کو سجاتے ہیں۔ اتنا بڑا ہنر اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ ہم کسی کا اتنا خاص مومنٹ اسپیشل بنا سکیں۔ جب تمہاری نیت صرف رزق پر نہیں بلکہ اپنے ہنر کو پوری ایمانداری سے نبھانے پر ہوگی تو اللہ تمہارے اس ہنر میں ایسی تاثیر پیدا کر دے گا کہ رزق خود بخود تمہارے پیچھے آئے گا، انشاءاللہ۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ بے شک یہ بات اس شخص کے دل میں اتر گئی۔ اس نے اس دن کے بعد سے مایوس ہونا چھوڑ دیا۔ وہ جب بھی اپنے ہنر پر بیٹھتا اللہ کا شکر ادا کرتا کہ یا اللہ، تو نے مجھے اس ہنر کے قابل سمجھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کام میں وہ برکت ہوئی کہ لوگ دور دور سے اس کا کام دیکھنے آنے لگے۔ صحیح ہے، ہم لوگ کو شکر کرتے رہنا چاہیے۔ جتنا ہم لوگ شکر کریں گے اتنا زیادہ اللہ ہم کو عطا کرے گا۔ یہی سب سے بڑی ہم لوگ کی غلطی ہے کہ ہم شکر کرنا ہی بھول گئے ہیں، بس ہر دم شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ نیگیٹیو سوچتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ کے ساتھ نیگیٹیو چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ کو ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے۔ دوستو، آج آپ جو میرے ہاتھوں کی یہ کلا مہندی دیکھ رہے ہیں، یہ صرف ایک ڈیزائن نہیں ہے،
یہ میرے اللہ کا مجھے دیا ہوا وہ تحفہ ہے جس کی میں ہر دن شکر گزار ہوں۔ بے شک اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہنر ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی قدر کیجیے۔ مایوس مت ہوئیے کہ دنیا آپ کو کیا دے رہی ہے۔ بس اپنی نیت صاف رکھیے، محنت کرتے رہیے اور اپنے رب پر توکل رکھیے، کیونکہ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نفسوں کو نہیں، رحمت کے دروازوں کو کھول کر دیتا ہے۔ بے شک اسی لیے ہم لوگوں کو صبر رکھنا ہے اور ایک ہی میں ہار نہیں جانا ہے۔ ہم لوگ کو محنت کرتے رہنی ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہم لوگ کے مائنڈ میں ڈالا ہے کہ یہ چیز مجھے کرنی ہے، میں مہندی لگاؤں گی، مجھے مہندی لگانا پسند ہے، مجھے سیکھنی ہے، تو اللہ پاک نے کچھ سوچ کر ہی ڈالا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کو اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا ہے اور محنت کرتے رہنا ہے۔ اب ہم لوگ صرف سوچتے رہیں گے تو سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، ہم لوگ کو کرنا بھی پڑے گا۔ جب ہم لوگ محنت کریں گے، اچھے سے دل سے محنت کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، دعا کریں گے، تو بے شک ہم لوگ کے کام میں برکت ہوگی اور ہم لوگ کے کام سے ہم لوگ کو روزی بھی عطا ہوگی، ہم لوگ کو آرڈر بھی آئیں گے۔ اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گی کہ یوٹیوب پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کروں، میرے بھی سبسکرائبر گرو ہو، میرا بھی چینل مونیٹائز ہو، انشاءاللہ ایک دن ضرور ہوگا۔ بس آپ لوگوں کو یہ ڈیزائن کیسی لگ رہی ہے، کیسی نہیں، آپ لوگ ضرور سے بتانا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا۔ اور اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہو، کچھ آپ لوگ کو موٹیویٹ ملا ہو اگر یہ اسٹوری سے، تو ضرور کمنٹ کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا۔ مجھے نا وائس اوور کرنے میں بہت دقت ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ مہندی میں وائس اوور کیسے کروں، کیا بولوں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ لاؤ، یہ اسٹوری میرے کو اچھی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا لاؤ وائس اوور میں یہ اسٹوری ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے یہ اسٹوری آپ لوگوں کو سنائی۔ کیسی لگی آپ لوگ کو اسٹوری اور میری مہندی کی ڈیزائن؟ مین فوکس مہندی کی ڈیزائن ہے، مہندی کی ڈیزائن آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتانا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا، ویڈیو کو لائک شیئر بھی کرنا۔ ٹھیک ہے، بس یہ ڈیزائن یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ بتاؤ فائنل لک دیکھ کر کیسی لگ رہی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو ایسی اور اسٹوریاں سننی ہیں وائس اوور میں تو بھی کمنٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔